اگر کوئی شخص یہ کہے میں تو شراب نہیں پیتا، میں تو بس اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کو وسیلہ بناتا ہوں، آپ فوری جواب دو گے شراب تو حرام ہے، آپ اس کو وسیلہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ویسے ہی قبر والوں سے دعا کرنا شرک ہے، آپ اس کو وسیلہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں ہم انسانوں کو فرماتا ہے تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے۔ اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کیونکہ اللہ مردوں کو سنا سکتا ہے اور نبی ان کو نہیں سنا سکتے جو مر چکے ہیں اور جو قبروں میں ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے، نہ ہم جوتے ہیں جو قبر والے کو اپنی آہٹ سنائے، نہ ہم فرشتے ہیں جو قبر والوں سے سوال جواب کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے ہمارا درود و سلام پہنچاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز پہنچانا ثابت نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے کفاروں کو مارنے کے بعد نہیں سنایا تھا، بلکہ اللہ نے جنگ بدر کے کافروں کو پھر سے زندہ کیا اس وقت تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی بات سنا دیں، ان کی ذلت، نامرادی اور حسرت اور ندامت کے لیے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 3976۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسوں کو دعا کرنے کو شرک قرار دیا جو ہم انسانوں کی دعا سنتے ہی نہیں، اگر سن بھی لیں تو ہم سے کوئی رابطہ قائم نہیں کر سکتے، جیسے کہ قبر والے۔ دلیل سورہ فاطر آیت نمبر 14۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم ان کو دعا کرو گے وہ تمہاری دعا سنیں گے ہی نہیں، اگر سن بھی لیں تمہیں کوئی جواب نہیں دیں گے اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا رد کر دیں گے۔ اگر آپ یہ گمان کرتے ہو کہ قبر والے تمہاری دعا سنتے ہیں تو آپ ان سے جواب لے کر بتاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 36 میں جواب تو وہی دیتے ہیں جو سنتے ہو۔ پھر وسیلے کا اصل مطلب کیا ہے؟ وسیلے کا پہلا مطلب، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں یہ فرماتا ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، تو یہ وسیلہ ہے کیا؟ صحابی رسول حذیفہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں وسیلہ یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنا۔ دلیل مستدرک للحاکم حدیث نمبر 3216۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جس سے میرے قریب ہوتا ہے اور وہ کوئی چیز نہیں مگر جو اس پہ فرض قرار دی گئی ہے، یعنی توحید، 5 وقت نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور میرا بندہ فرض کے بعد نوافل اعمال کے ذریعے اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 6502۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلا وسیلہ کا مطلب ہے اللہ کی قربت حاصل کرنا، اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوئی شے موجود نہیں سوائے فرض اور نوافل اعمال کے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 35 کے بارے میں فرمایا اللہ کی قربت حاصل کرو اس کی اطاعت اور وہ اعمال سے جس سے وہ راضی ہو۔ دلیل تفسیر طبری اور ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 35 کے بارے میں فرمایا قربت حاصل کرو اعمال سے۔ وسیلے کا دوسرا معنی صحیح بخاری حدیث نمبر 1010۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تو عمر رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے اے اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا۔ اس روایت سے حنفیوں نے 2 نظریے نکالے، پہلا یہ کہ دعا کرتے وقت وسیلے کے طور پر ہم کسی نیک بزرگ کا نام لے لیں گے اور اس کا واسطہ دے دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا قبول کرے گا، اور دوسرا یہ کہ دعا کرتے وقت وسیلے کے طور پر جس نیک بزرگ کا نام لے لیا گیا وہ کہیں سے بھی ہماری دعا سن کر اللہ سے سفارش کر دے گا۔ حالانکہ یہ دونوں نظریے باطل ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جس وسیلہ لینے کے طریقے کی طرف اشارہ کیا ہے یہ حنفیوں کے وسیلہ لینے کے طریقے کے بالکل خلاف ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1013۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور نبی سے گزارش کرتے کہ اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تو بارش ہو جاتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں گئے، نہ صرف عباس رضی اللہ عنہ کا دعا میں نام لیا اور نہ ان کا واسطہ دیا، بلکہ عباس رضی اللہ عنہ کو یہ عرض کیا کہ اللہ سے دعا کریں بارش کے لیے۔ دلیل تاریخ دمشق۔ عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھ گئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ چڑھ گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی اے اللہ ہم تیرے حضور تیرے نبی کے چچا اور ان کے والد کے ہم نسب کے ذریعے رجوع کرتے ہیں، بس ہمیں بارش عطا فرما اور ہمیں مایوس ہونے والوں میں شامل نہ کر۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو الفضل یعنی عباس رضی اللہ عنہ آپ دعا کیجئے۔ اس پر عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی اور بارش ہو گئی۔ وسیلے کا تیسرا مطلب جس کو واسطے کے طور پر لیا جاتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 180۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اسماء حسنہ یعنی اچھے
سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اللہ کے دیگر ناموں سے پکارا اور اس کو اس کا واسطہ دیا۔ دلیل جامع ترمذی حدیث نمبر 3524۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے واسطے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ اللہ کو دعا میں اللہ کے ناموں کا واسطہ دینے کے بجائے مخلوق کا واسطہ دینا یا بندوں پر اس کا حق جتلانا یہ جائز نہیں۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات فقہ حنفی میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ دلیل کتاب الہدایہ فی شرح بدایہ، فرماتے ہیں اس بات کو مکروہ سمجھا گیا ہے کہ آدمی اپنی دعا میں یہ کہے فلاں کے حق کے ذریعے یا تیرے انبیاء اور رسولوں کے حق کے ذریعے، کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہوتا، اور یہی بات درج کی گئی ہے کتاب فتاوی عالمگیری فتاوی ہندیہ میں۔ اسی لیے تو امام ابن تیمیہ نے فرمایا انبیاء اور صالحین کی قبروں کی زیارت اس نیت سے کرنا کہ ان سے اپنی حاجتیں مانگی جائے یا ان سے دعا کی جائے یا اللہ پر ان کا وسیلہ دے کر قسم دی جائے یا یہ گمان کیا جائے کہ ان کی قبروں کے پاس دعا یا نماز مساجد اور گھروں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہیں، تو یہ سب گمراہی، شرک اور بدعت ہے، اور اس پر ائمہ مسلمین کا اتفاق ہے۔ نہ صحابہ میں سے کسی نے یہ کام کیا اور نہ ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کے بعد کھڑے ہو کر اپنے لیے دعا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے امام مالک اور دوسرے علماء نے اس کو مکروہ کہا اور فرمایا کہ یہ ان بدعتوں میں سے ہے جو سلف نے نہیں کی، اور یہی بات آپ کو ملے گی کتاب التوسل الی حقیقت التوسل۔ فرمایا بے شک صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران ان کی دعا کے ذریعے توسل کیا کرتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے پر قادر نہ رہے، کیونکہ وفات کے بعد انسان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اور جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس پر اعمال قطع ہو جاتا ہے، اور دعا بلا شبہ عمل ہی میں سے ہے، اسی لیے موت کے ساتھ دعا بھی منقطع ہو جاتی ہے۔ امام طبری اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو مشرک لوگ دعا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے معبود سے وہ اپنے رب کو ان کا وسیلہ لگاتے تھے، اور معلوم تھا عزیر علیہ السلام موجود نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ اپنے رب کو وسیلہ لگاتے تھے عیسیٰ ابن مریم کا جن کو اللہ نے اٹھا لیا، بلکہ جو موجود ہیں زندہ ہیں اور اللہ کی اطاعت میں کام کرتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، نیک اعمال سے اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں سوائے اعمال کے جس کے ذریعے اپنے رب کی طرف وسیلہ لیتے ہیں۔ اس کے معنی اگر یہ نہیں تو پھر اس کے معنی اور کوئی نہیں جو میں نے بتائی ہیں۔